أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بعض مسلسل ظاہر ہونے والی علامتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں بعض لوگ فتنہ و فساد پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں اور گویا ادھار کھائے بیٹھے ہیں. یہ ادھار کھائے بیٹھنے کا محاورہ بھی بڑا دلچسپ ہے. جیسے کوئی کسی سے پیسے لے چکا ہو اور یہ کہے کہ یہ ادھار ہے، جب تک میں تمہارا مقصد پورا نہ کر دوں اور یہ فساد برپا نہ کر لوں مجھ پر یہ ادھار ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن معنوں میں یہ محاورہ ان فساد پھیلانے والوں پر صادق آتا ہے. لیکن جہاں تک علامتوں کا تعلق ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے عزیز اور پیارے محبوب وطن میں فساد برپا کر دیں. اس کے برعکس جماعت احمدیہ کے افراد مرد و زن کا یہ تہیہ ہے، یہ عزم صمیم ہے کہ ہم نے یہ فساد برپا نہیں ہونے دینا. بس یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہے اور جتنا لوگ آپ کو تنگ کریں، دکھ دیں، کوشش کریں کہ آپ کو فساد کا بہانہ بنایا جائے، اتنا ہی زیادہ صبر اور عزم کا نمونہ دکھانے کی ضرورت ہے اور بیدار مغزی کے ساتھ، بڑی ذہانت کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ملکی حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس موقع پر تاریخ کے سنگم میں جس میں اس وقت ہم کھڑے ہیں کسی قیمت پر بھی فساد نہ ہونے دیا جائے. یہ عجیب تاریخ ہے ہمارے ملک کی اور بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی بیرونی خطرات نمایاں ہوتے ہیں بعض مخصوص طبقات لازماً ملک کے اندر ساتھ کی کوشش کرتے ہیں. وہ معلوم ہیں، وہ معروف ہیں اور ان کی تاریخ انمٹ حقائق کے ساتھ لکھی گئی ہے اس قوم کی تاریخ میں اور سب پہچاننے والے ان کو پہچانتے ہیں. لیکن عجیب بدقسمتی ہے کہ سب دھوکہ کھانے والے پھر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں.
جب بھی اس ملک میں اندرونی فساد بپا ہوئے ہیں لازماً ہمیشہ کوئی بیرونی خطرہ سر پہ منڈلا رہا تھا اور اندرونی فسادات نے ان خطرات کو تقویت دی. اس لیے ہر محب وطن کا فرض ہے کہ وہ کسی قیمت پر بھی اس ملک میں فساد نہ ہونے دے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محب وطن کا فرض ہے تو صرف پاکستان کے احمدی میرے مخاطب نہیں ہیں. تمام دنیا کے احمدی اپنے اپنے ملک اپنے اپنے وطن کے محب وطن ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ ہماری تعلیم ہے کہ آج دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ سچائی اور وفا کے ساتھ اگر کوئی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے, جس کے ایمان میں جزو ایمان بن گئی ہے وطن کی محبت, وہ جماعت احمدیہ کے افراد ہیں. بس اس پہلو سے اگر ہم زیادہ وسیع نظر سے دیکھیں تو ساری دنیا ہی اس وقت فسادات کا شکار ہے اور تمام دنیا میں بعض تخریبی طاقتیں ہیں جو بڑے بڑے عظیم ملکوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور نسبتاً بڑے ملکوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں. وہ یعنی پوری طرح سرگرم عمل ہیں کہ کسی طرح فساد برپا ہو. بس کل عالمی جماعت کا اس کے مقابل پر فرض ہے کہ اپنے اپنے وطن میں ہر وہ ذریعہ اختیار کریں جس کے نتیجے میں فساد دب جائے اور فساد کا کوئی موقع پیدا نہ ہو. لیکن بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں کہ ہماری جماعت کمزور ہے, محدود طاقت رکھتی ہے, محدود اثر رکھتی ہے اور ہماری ہر امن کی کوشش ضرور نہیں کہ کامیاب ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ احمدی صبر انتہا سے زیادہ نمونہ دکھائیں, لیکن اس بات کی ضمانت پھر بھی نہیں کہ دنیا میں فساد برپا نہ ہو, کیونکہ جو لوگ فساد پر تل جاتے ہیں وہ عجیب و غریب بہانے ڈھونڈتے ہیں. کوئی معقول بہانہ نہ ملے تو نامعقول بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. وہ بھیڑ کے بچے اور بھیڑیے والا پانی پینے والا قصہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے, اور یہ قصہ بھی سنا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک مرد جو ہر وقت لڑائی پر تلا رہتا تھا اپنی بیوی کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لیتا تھا. کبھی روٹی جل گئی, کبھی کچی رہ گئی روٹی, کبھی نمک زیادہ پڑ گیا, کبھی مرچ زیادہ ہو گئی, اور کبھی دونوں کی کمی واقع ہو گئی, کبھی پانی گرم کبھی چائے ٹھنڈی. اس بیچاری کو تو مصیبت پڑی ہوئی تھی. ہر روز ہر کسی نہ کسی بہانے وہ فساد پر تلا رہتا تھا اور اس کو زدو خوب کرتا تھا. تو ایک دفعہ اور بیوی نے خوب تیاری کی, ہر چیز کی بہت ہی زیادہ احتیاط کی, نہ نمک زیادہ نہ مرچ زیادہ نہ کم, پانی بھی مناسب, چائے بھی مناسب, ہر چیز درست کر دی اور روٹی بڑی احتیاط سے پکائی. تو اپنے خاوند کے چہرے کے آثار دیکھنے لگی. اس نے بہت کوشش کی ذہنی طور پہ کہ کوئی بہانہ ڈھونڈوں, لیکن بہانہ نہیں آیا. لیکن بہرحال فساد تو کرنا تھا, ارادہ جو تھا ادھار کھائے بیٹھا تھا. تو اس نے آخر پر یہ ترکیب اختیار کی کہ بیوی سے کہا کہ وہ ظالم عورت, تو روٹی تو پکا رہی ہے ہاتھ سے, تیری کونیاں کیوں ہل رہی ہیں؟ اور یہ اٹھ کر اس بات پر اس کو مارنا شروع کیا. بیوی مارا کے بیٹھ گئی. پھر جب وہ دوبارہ کھانا کھانے لگا تو اس نے اس کے داڑھی پکڑ لی اور کہا, وہ بدبخت, تو کھانا تو منہ سے کھا رہا ہے, تیری داڑھی کیوں ہل رہی ہے؟ تو احمدی نے داڑھی نہیں پکڑنی, میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. کسی احمدی کا ہاتھ کسی داڑھی پر نہیں رہے گا اور کسی کی عزت اور مال اور جان سے نہیں کھلے گا, چاہے انتہائی صبر کرنا پڑے. ہاں, اللہ کی تقدیر آزاد ہے, وہ مالک ہے. اس کا ہاتھ اگر کسی دل پر پڑ جائے تو کوئی بال باقی نہیں رہنے دیتی. اس لیے وہ مالک ہے, اس کی مرضی ہے. جس کی داڑھی کو ذلیل کرنے کے لیے تھے اس کی مرضی ہے, اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. لیکن وہاں بھی ہماری دعائیں اپنے دشمنوں کے حق میں ہونی چاہیے. نہ صرف صبر کرنا ہے بلکہ ان کے حق میں دعائیں کرنی ہیں, کیونکہ جس پر خدا کا غضب نازل ہو اس کو مل یا میٹ کر دیتا ہے, تباہ کے رکھ دیتا ہے. ایسی قوموں کو ماضی کا نشان قصہ بنا دیا کرتا ہے. اس لیے ہم تو رحمت للعالمین کے غلام ہیں اور رحمت للعالمین کے غلام رہیں گے. کسی کی تباہی کا حال دیکھ کر وقتی
जोश और वक्ती खुशी के नारे भी बेवकूफ लोग लगाया करते हैं। हकीकत यह है कि दुख किसी का भी हो, दुख ही है, और खुदा का गजब तो बहुत ही बड़ा दुख है। दुआ यह करनी चाहिए कि हम इसको पड़ता भी ना देखें किसी पर। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम की हैसियत से हमें लाज़िमन दुआएं करनी चाहिए, और हमारी दुआओं के दो रुख होने चाहिए, एक अपने लिए और एक अपने गैर के लिए। अपने लिए ये दुआ कि हम तेरी ज़मीन में लाज़िमन अमन कायम रखने की कोशिश करेंगे और हर मुमकिन सब्र से काम लेंगे, मगर हमारे आका सब्र की तौफीक अगर तू ना दे तो नहीं हो सकती, मिल ही नहीं सकती किसी को। इंसान की ताकत में नहीं है कि महज अपने इरादे पर कुछ हासिल कर ले। आप लोगों में से बास को शायद ये ख्याल आए, यानी मेरे सब मुखातबीन में से जो दुनिया में कहीं भी होंगे,